الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں نو مولود بچے کے لیے، جو نیا بچہ پیدا ہوا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ اس میں ایک چیز بیان کی جا رہی تھی، جاہلیت کے زمانے میں عقیقہ کیا کرتے تھے، اور جو عقیقہ کرتے بچے کے خون سے سر پر لیپ دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس میں تبدیلی کی اور کہا کہ خون کے بجائے خلوق لگایا جائے، جو مرکب ہوتا ہے زعفران سے تیار کی جاتی ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، حضرت بریدہ کی اور عائشہ صدیقہ کی، کہ عقیقے کا رواج عربوں میں جاہلیت کے زمانے میں تھا، اور چونکہ اس میں بہت سی مصلحتیں تھیں، بنیادی طور پر اسلامی شریعت کے مزاج کے مطابق تھا، گویا مناسک حج کی طرح ملت ابراہیمی کے بقایا میں سے تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ لیکن جو جاہلانہ رسوم تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کی اصلاح فرما دی۔ اسی طرح بیہقی کی ایک روایت اور بھی ہے کہ عقیقے کا رواج یہود میں بھی تھا۔ یہود سے مراد ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جن پر تورات نازل ہوئی تھی، لیکن وہ صرف لڑکوں کی طرف سے عقیقہ کرتے تھے، لڑکیوں کی طرف سے نہیں کرتے تھے۔ غالباً ان کے یہاں لڑکیوں کی ناقدری تھی، اور حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ان الیہود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجاریہ، بچے کی طرف سے تو عقیقہ کرتے تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ کہ فعقوا عن الغلام شاتین، یعنی اولاد میں جو بچہ پیدا ہوتا اس کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی اور حکم دیا کہ لڑکوں کی طرح لڑکیوں کی طرف سے بھی عقیقہ کیا جائے۔ ہاں، تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو صنف نازک کہہ لیجئے، یعنی خواتین ہیں، تو قدرتی اور فطرتی فرق ہے، پیدائش میں، مزاج میں، ہر چیز میں، تخلیق میں، جس کا لحاظ میراث میں رکھا گیا ہے، شہادت گواہی میں رکھا گیا ہے۔ مثلا میراث میں بھائی بہن ہے تو بھائی کو ڈبل ملے گا حصہ، اور بہن کو آدھا ملے گا، بھائی کے مقابلے میں آدھا۔ گواہی کا معاملہ آتا ہے، ایک مرد کے مقابلے میں دو عورت کی گواہی ہے، اور یہ تقسیم اللہ رب العالمین کی طرف سے، چونکہ اللہ کی ذات حکیم اور علیم ہے، اور ہم تو شریعت کے پابند ہیں، اسلام کے پابند ہیں۔ تو اس بنا پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لڑکی کے عقیقے میں ایک بکری اور لڑکے کے عقیقے میں اگر وسعت ہو، طاقت ہو، تو دو بکری کی قربانی کی جائے۔ آئیے اس سلسلے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
یہ روایت بھی ترمذی شریف کی ہے اور نسائی شریف کی، جو صحاح ستہ کی کتابوں میں سے دو کتابیں ہیں جو باقاعدہ جامعات میں بڑے بڑے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، جہاں سے ان کو علماء کی سند ملتی ہے۔ روایت ہے عن ام کرز، ام کرز روایت کرتی ہیں، قالت کہتی ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، اور ظاہر ہے کہ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے دیا کرتے تھے جمعہ کے ہوں، جو آپ کے دروس ہوتے تھے مسجد نبوی کے اندر، خواتین بھی آتی تھی مسجد میں، وہ بھی سنتی تھی۔ پھر ایک دور ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کو بہت موقع ملتا ہے سننے کا، ہمارے لیے بھی کچھ موقع دیجیے سنانے کے لیے، اسلام کی باتیں، دین کی باتیں، توحید کی باتیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ تو کہتی ہے ام کرز کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ ارشاد فرما رہے تھے، عن الغلام شاتان، بچے کی طرف سے 2 بکری کی قربانی، وعن الجاریت شاتن، لڑکی کی طرف سے 1 قربانی، ولا یدرکم ذکرانا کن او اناسا، وہ بکری چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئے اس سلسلے میں ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی شرح بیان کروں گا۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی روایت کرتے عمرو بن شعیب، وہ اپنے والد سے وہ روایت کرتے اپنے دادا سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو، وہ چاہے، یہاں ہے احب، اور پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، یہ کہ اس کی طرف سے قربانی کرے یعنی عقیقہ کرے، تو چاہیے کہ وہ بچے کی طرف سے 2 بکری کرے، 2 بکرا، اور بچی کی طرف سے 1۔ یہاں ایک نئی بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ عقیقہ فرائض اور واجبات کی طرح سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ عقیقہ فرض اور واجب نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے فَأَحَبَّ أَن يَنسَكَ عَنْهُ فَلْيَنسَكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْن، جو یہ بات پسند کرتا ہو، چاہتا ہو، کرنا چاہتا ہے، تو لڑکے کی طرف سے 2 قربانی کرے، لڑکی کی طرف سے 1 قربانی کرے، اگر وسعت ہو تو 2 قربانی کرے، ورنہ 1 بکرا بھی کافی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے عقیقے میں 1 ہی بکری کی قربانی کی تھی، یہ روایت سے یہ بات ثابت ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، تابعین ہیں، عن الحسن عن سمرة بن جندب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل غلام رہینة بعقیقته
تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى. بڑی معروف حدیث ہے، ابو داؤد کی، ترمذی کی، نسائی کی، یہ تینوں حدیث کی کتابیں صحاح ستہ میں سے ہیں. روایت ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا مرہون ہے، مرہون رہن رکھا ہوا ہے اپنے عقیقے کے ساتھ. اس کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن اس کے سر کے بال نکالے جائیں اور 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے. یہاں مسئلہ سمجھنے کی یہ ہے ناظرین کرام کہ عقیقے کے جانور کے عوض بچے کے رہن ہونے کے لیے حدیث کی شرح کرنے والوں نے کئی مفہوم بیان کیا ہے. ایک مفہوم زیادہ یہ کہ بچہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، تمہاری بیویوں سے بچے پیدا کیے، اولاد پیدا کی، اور اولاد میں نام آتا ہے پوتوں کا بھی. یہ سارے بچے اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہیں. اور صاحب استطاعت جس کو طاقت ہے، عقیقے کی قربانی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. گویا ایک فدیہ ہے اللہ کی طرف سے. جب تک یہ شکریہ پیش نہ کیا جائے، فدیہ ادا نہ کیا جائے، وہ بوجھ باقی رہے گا، اور گویا بچہ اس کے عوض رہن رہے گا. یعنی اس سے مفہوم یہ نکلا ناظرین کرام، فرض اور واجب تو نہیں ہے، آپ اس کو سنت مؤکدہ کہیے، اس کو طاقت ہے، اس کو ضرور کرنی چاہیے. پیدائش ہی کے دن عقیقہ کرنے کا حکم غالباً اس لیے نہیں دیا گیا چونکہ اس حدیث میں 7ویں دن کا ذکر ہے کہ گھر والوں کو زچہ کی دیکھ بھال کی فکر ہوتی ہے، ماں کی. اگر اسی دن بچے کا سر بھی صاف کر دیا جائے تو اس سے صحت کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. 1 ہفتے کی مدت اس لیے دی گئی، اس میں زچہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، بچہ بھی 7 دن کے بعد دنیا کی ہوا لگنے کے بعد وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد سر صاف کرانے سے کوئی خطرہ اور کوئی نقصان نہیں رہتا. اس حدیث سے اور دوسری حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ عقیقے کے ساتھ 7ویں دن بچے کا نام بھی رکھا جائے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہے کہ 7ویں دن عقیقہ بھی کیا جائے، 7ویں دن سر کے بال بھی نکالے جائیں، 7ویں دن نام بھی رکھا جائے. اس حدیث میں یہ بات موجود ہے. لیکن بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کے نام پیدائش کے دن ہی رکھ دیا تھا. یہ بھی ثابت ہے. اس لیے 7ویں دن سے پہلے نام رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر پہلے نام نہیں رکھا گیا، ایسا ہوتا ہے کہ نام رکھنے کے لیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ سوالات آتے ہیں، بڑوں سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں بچہ یا بچی پیدا کیا نام رکھا جائے. 2 دن 4 دن 7 دن لگ جاتے ہیں نام انتخاب کرنے میں. تو اگر پہلے دن نہیں رکھا گیا تو 7ویں دن بھی رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، پہلے دن بھی. آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سلمان بن عامر الضبی سے، صحابی رسول ہیں، روایت ہے بخاری شریف کی کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت مرفوع ہے
کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول مع الغلام عقیقۃ فاحرق عنہ دما وامیت عنہ الاذى۔ سلمان بن عامر الضبی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بچہ عطا فرمائے تو وہ عقیقہ کرے، لہذا بچے کی طرف سے قربانی کرو اور اس کا سر صاف کر دو۔ عقیقے میں جیسا کہ ان حدیثوں سے ظاہر ہے دو ہی کام ہوتے ہیں، بچے کا سر مڑانا، دوسرا اس کی طرف سے شکرانہ اور فدیہ کے طور پر جانور قربان کر دینا۔ ان دونوں عملوں میں خاص ربط ہے، خاص مناسبت ہے کہ ملت ابراہیمی کی شعائر میں سے ہے۔ اس طرح کا ایک بندہ مومن حج کرتے ہوئے پہلے سر کے بال مڈاتے ہیں حاجی، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ اسی لحاظ سے عقیقہ عملی طور پر اس کا اعلان ہے کہ ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق ملت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ آئے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کے چچیرے بھائی تھے، کہتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عق عن الحسن والحسین کبشا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف سے اور حضرت حسین کی طرف سے ایک قربانی کی تھی، صرف ایک مینڈھے کی قربانی آپ نے کی۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا تو اس کی شرح اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔